السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، جس سلسلے کے ماتحت گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شیطان کے فتنے اور ان سے بچنے کے طریقے. اب تک کی مجلسوں میں کوشش یہ کی گئی کہ آپ کے سامنے اس روایت کا ذکر کروں کہ جس میں ابلیس ملعون جب رسول اللہ کے پاس آتا ہے ایک بوڑھے کی شکل میں، تو اس نے بتایا کہ اس وقت ہم مجبور ہیں آپ کو سچ بتانے کے لیے، لہٰذا وہ سچ جو کچھ بھی آپ پوچھیں گے ہم آپ کو بتانے کے لیے آمادہ ہیں. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اس وقت میرے سر پر فرشتہ معین کیا گیا ہے جو مجھے آگ کا گرز مارے گا. لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر رسالت مآب نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتا تیرے دوست کون ہیں. اس نے 14 طرح کے لوگوں کی طرف نشاندہی کی تھی کہ 14 طرح کے افراد میرے دوست ہیں اور خدا کے دشمن ہیں، یعنی اپنی برائیوں کی بنا پر. ان باتوں کا ذکر گزشتہ مجلسوں میں ہو چکا کہ چند طرح کے افراد جو کہ ابلیس کے دوست ہیں، جس میں 13ویں نمبر پر میوزک پسند کرنے والے لوگ کی جو میوزک کو، ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی ابلیس کے دوست ہیں اور خدا کے دشمن بن جاتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ 14واں طبقہ 14th گروپ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، یعنی اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے کہ سونے چاندی کے برتن کھانے پینے کے لیے استعمال کیے جائیں. لہٰذا جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ شیطان کے قریب اور اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب آج کی اس مجلس میں پھر یہیں سے اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ بعد اس روایت کے مکمل ہونے کے ایک مرتبہ رسول اسلام نے شیطان سے کہا کہ ہم تمہارے دوستوں کو تو جان گئے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا دشمن کون ہے. یعنی کچھ ایسے افراد یا ان کی کچھ ایسی اچھائیاں جو تمہیں پسند نہیں، جس کے بنا پر تم انہیں اپنا دشمن مانتے ہو، تو ایسے کون سے افراد ہیں. اس نے بتانا شروع کیا کہ چند طرح کے افراد میرے دشمن اور خدا کے دوست بن جاتے ہیں، جس میں پہلا طبقہ اس نے واضح کیا کہ وہ عادل بادشاہوں کا ہے. یعنی وہ بادشاہ جو کہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یا وہ حکمران حکومت کرنے والے، پاور پر آنے والے جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، لہٰذا وہ میرے دشمن ہیں اور خدا کو بے حد پسند ہے. نوشیروان عادل کی قبر کو جب مامون نے کئی برسوں بعد یہی سوچ کر کے کہ اگر وہ عدل و انصاف کا تھا تو پھر اسے فائدہ قبر کی منزل میں بھی ملا ہوگا، اس سوچ کر اس نے
جب قبر کھلوائی تھی تو پایا کہ نوشیروان عادل، جو کہ عادل مشہور تھے عدل و انصاف میں، ان کا جنازہ قبر میں بھی تر و تازہ تھا۔ یہ ان کے عدل و انصاف کی بنا پر اللہ نے انہیں تحفہ قبر کی اس ہولناک منزل میں بھی عطا کیا تھا۔ دوسرا طبقہ ابلیس ملعون کہتا ہے کہ ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جو کہ مالدار تو ہیں لیکن شکستہ نفس ہیں، متواضع مزاج کے ہیں۔ شکستہ نفس یعنی کہ مالدار ہونے کے ساتھ انہوں نے غفلت نہیں برتی، بلکہ جس کا حق بنتا تھا، حقدار جسے سمجھ رہے تھے اس تک اس کا حق بھی پہنچایا، مستحق کو اس کا حق بھی دیا، لوگوں کی مدد بھی کی ہے اس مال و دولت کے ذریعے سے۔ تو ایسے افراد جو ہیں ابلیس کہتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں، میرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست بن جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ابلیس ملعون کہتا ہے سچے اور ایماندار بزنس مین یا تاجر یا بزنس کرنے والے افراد جو ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، روزی روزگار حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی مجھے پسند نہیں اور وہ میرے دشمن ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ چوتھا طبقہ یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ جوان حضرات بھی میرے دشمن ہیں کہ جو گناہ کو انجام دینے کے بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو اللہ نے واجب قرار دیا اسے انجام دیتے ہیں، جو خدا نے حرام قرار دیا اس سے بچنے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، تو ایسے جوان بھی مجھے پسند نہیں۔ پانچواں طبقہ یہ کہتا ہے کہ پانچواں طبقہ جو میرے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں، وہ افراد ہیں جو کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ بس ہم مالدار ہو جائیں، ذخیرہ مال کا ہمیں مل جائے تو اس کے لیے ہم کسی بھی راہ کو اختیار کر لیں، نہیں، بلکہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو مال حرام انہیں ملنے کے لیے بآسانی بہت سے موقع بھی ملتے ہیں زندگی میں، لیکن وہ مال حرام کو نہیں اپناتے بلکہ ان مواقع کو نہیں چاہتے، بلکہ ان موقعوں کو چھوڑ کر کے حلال رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، بھلے اس میں کمی بیشی ہو جائے لیکن اس کے ذریعے ان کا قلب مطمئن ہوتا ہے، وہ حرام روزی کی طرف نہیں بڑھتے، حرام مال کی طرف نہیں بڑھتے۔ لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ جو مال حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا چھٹا طبقہ، چھٹی طرح کے لوگ کون سے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی جن کا حسن خلق بہت اچھا ہے، اخلاق دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، لہٰذا ایسے افراد بھی میرے دشمن ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں اخلاق جو ہے ان کے وجود میں پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ با اخلاق پیش آئیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ فتنہ ہو، فساد ہو، لوگ لڑائیاں کریں، جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتیں، غلط بیانی کریں۔ تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ اس کے برعکس جا کر جب لوگ اخلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت سے نتیجے اچھے آتے ہیں سامنے جو مجھے پسند نہیں، اور اس وجہ سے ایسے لوگ بھی میرے دشمن ہیں اور خدا کے دوست ہیں۔ لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ آٹھواں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ان کے قلبوں کی جو سیاہی ہے وہ مٹنے لگتی ہے، ان کا دل روشن ہونے لگتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے حقائق روشن ہونے لگتے ہیں اور وہ ہدایت پانے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے افراد بھی مجھے پسند نہیں ہیں اور سخت ناپسند ہیں، کیونکہ ایسے افراد ہدایت کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور پھر میری گمراہی پھیلائی جاتی ہے جو میں حربے استعمال کرتا ہوں وہ ان پر اثر نہیں کرتے۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بھی بشر میرا دشمن ہے اور وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ آج یہیں تک کے ذکر کو سمیٹتے ہوئے روایت انشاءاللہ کل کی مجلس میں آگے بڑھے گی اور مکمل کی جائے گی۔ آج یہیں پر ذکر کو سمیٹتے ہوئے کہ بے شک لاکھ دریا علم کے بہا لیے جائیں لیکن ان مجلسوں کا حق اس وقت کچھ حد تک کے ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آنسوؤں کا نذرانہ شہزادی زہرا کے حضور میں پیش کریں۔ عزیزان محترم، 8 محرم آ گئی۔ 8 محرم عموماً اس علمدار کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے وفا کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک کہ انہیں سلطان وفا کہا جائے گا۔
وفا کا سلطان، وفا کا بادشاہ، سلام ہو ہمارا غازی ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ بے شک مولا عباس علمدار کی وفا کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جیسی وفا آپ نے پیش کی ہے۔ عزیزان محترم، جب 10 محرم نمودار ہوئی ہے تو مولا عباس علمدار جو دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا اور ابھی تک کہ پانی بند ہے، اور جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاس سے جاں بلب ہیں، ہر ایک کا پیاس سے برا حال تھا، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ مولا عباس علمدار یہ دیکھ کر کے پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے خدمت میں آتے ہیں، مولا یا میرے آقا مجھے اجازت دے دیں، مجھ سے بچوں کا اب یہ عالم دیکھا نہیں جاتا، بچے پیاس سے جان بلب ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اے میرے عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں کیونکہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا عباس نے رو کر فرمایا، آقا وہ لشکر ہی کہاں بچا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، جناب سکینہ کے ہاتھوں سے مشکیزہ لیا اور ڈھارس بندھائی کہ بی بی میں بہت جلد پانی لے کر آؤں گا۔ جناب سکینہ دوسرے بچوں کو ڈھارس بندھاتی ہیں، میرا چچا ابھی پانی لے کر آ جائے گا، میرا چچا ابھی پانی لے کر آ جائے گا۔ مولا عباس رخصت ہوئے، مشکیزہ لے کر آگے بڑھے، فرات میں جب پہنچے ہیں وفا کی مثال دیکھیں کہ مولا عباس نے ایک قطرہ آب بھی اپنے دہن سے نہ لگایا، بلکہ سکینہ کی پیاس کا خیال ہے، بچوں کی جاں بلب ہونے کا خیال ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے اس مشکیزے کو فرات کے پانی میں ڈبایا، چاہا کہ مشکیزہ بھر لیں۔ مشکیزہ اتنا سوکھا تھا کہ کچھ وقت اسے تر ہونے میں لگا، پھر مشکیزے میں مولا عباس نے پانی بھرا، بھر کر کے اب جو گھوڑے پر بیٹھے ہیں دل میں یہ تمنا ہے جلد از جلد سکینہ سے مل لیں تاکہ یہ پانی اسے دے سکیں، بچوں کی پیاس بجھ سکے، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ مولا عباس جب پانی لے کر کے چلنے لگے، ایک مرتبہ ظالموں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو رہتی دنیا تک کے یا ہم فتح نہیں پا سکیں گے، اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ہم حسین پر فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ وہ فوجیں جو تھیں وہ اکٹھا ہونے لگیں، اور اکٹھا ہو کر کے ان لوگوں نے گھیر کر مولا عباس پر وار کیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اس چیزوں سے مولا عباس کو مارا، اتنی اذیت دی، لیکن مولا عباس مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب ان ظالموں نے دیکھا کہ مشکیزے کو مولا عباس نہیں چھوڑتے، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے گرز سر پر مارا، پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کر دایاں بازو قلم کر دیا، پھر ایک بائیں بازو کو بھی اس نے قلم کیا، دونوں بازو جب قلم ہو چکے آقا نے مشکیزے کو دانتوں میں سمیٹا، چاہا کسی طرح مشکیزہ بچ جائے، لیکن ملعون نے اشارہ کیا، تیر برسنے لگے، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ میں مشکیزہ یہ پانی کیسے خیمے تک پہنچاؤں گا۔ مولا عباس علمدار اب ہاتھ بھی موجود نہیں، زخموں سے چور ہیں۔ ایک مرتبہ آقا عباس علمدار گھوڑے کی بلندی سے نیچے گرے ہیں۔ عام تصور کریں کہ اگر کوئی انسان بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہاں مولا عباس علمدار جب بلندی سے گرے ہیں ہاتھ بھی موجود نہ تھے کہ ہاتھوں کا سہارا لیتے۔ ایک مرتبہ آخری سلام مولا حسین کی خدمت میں پیش کیا، ادھر آقا نے آواز سنی عباس کی، مولا عباس علمدار کی آواز پر مولا حسین اب جو پہنچے ہیں مقتل کہ دیکھتے ہیں کہ دایاں بازو کٹا ہوا پڑا ہے، بازو عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
آگے بڑھے، بایاں بازو نظر آیا اسے بھی اپنے سینے سے لگایا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ ایک مقام پر مولا عباس کو پایا، مولا حسین آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کر کے مولا عباس کو اپنے زانوں پر لٹایا، مولا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اب جناب مولا عباس نے اشارتاً دھیمی آواز میں کہا آقا میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں، آخری وقت میں آپ کا دیدار کر لوں۔ مولا حسین نے آنکھ سے تیر بھی نکالا اور خون بھی صاف کیا، ایک مرتبہ ایک آرزو ظاہر کیا ہے عباس، پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہا، آج میرا دل چاہتا ہے مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ مولا عباس کو اپنی ماں سے کی ہوئی وصیت یاد آ رہی تھی کہ تبھی سرہانے سے صدا آئی، اے عباس میں فاطمہ زہرا اجازت دیتی ہوں، حسین کو بھائی کہہ دو، تم فقط ام البنین کے نہیں، مجھ فاطمہ زہرا کے بھی لال ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔